ایک اتفاق یہ ہوا ادھر کہ بنگلور میں جامعہ اسلامیہ جو مسیح العلوم کے نام سے معروف ہے، مولانا شعیب اللہ مفتاحی صاحب دامت برکاتہم اس کے ذمہ دار ہیں، اس میں ایک بڑا عظیم الشان اجلاس منعقد ہوا، سیمینار بھی ہوا، عام تقاریر بھی ہوئی۔ 300 طلباء جو مختلف شعبوں سے کئی سال کے بعد فراغت کی دستار سے نوازے جانے والے تھے، ان سب کو اکٹھا کیا گیا اور ان کی دستار بندی ہوئی۔ اس موقع پر ایک اعلان متعدد بار کیا گیا کہ بھائی ویڈیوگرافی نہ کی جائے، کوئی صاحب موبائل سے فوٹو نہ لیں۔ یہ اعلان ہمارے عزیز مولوی صغیر احمد ندوی کر رہے تھے، وہ جلسہ چلا رہے تھے، تو جس وقت میری تقریر ہونی تھی اس وقت بھی یہ اعلان ہوا اور اس میں یہ بات بھی کہی گئی کہ اسٹیج پر جو علماء ہیں وہ سے متفق نہیں ہیں۔ عوام بیٹھے تھے، طلباء بیٹھے تھے، علماء بیٹھے تھے، ظاہر ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ آج ہمارے اکثر مشہور علماء کرام کا جہاں تک تعلق ہے وہ مسلسل میڈیا میں آتے ہیں، ان کی آڈیوز بھی ہیں، ان کی ویڈیوز بھی ہیں، یوٹیوب پہ وہ تقریر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اخبارات میں ان کے فوٹو آتے ہیں، ان کے ہاں ٹی وی کے انٹرویوز ہوتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ یہ اچانک ہو جاتا ہے بلکہ اس کا انتظام کیا جاتا ہے، جہاں بڑے بڑے اجتماعات اور کانفرنسیں ہوتی ہیں وہاں پریس کی گیلری ہوتی ہے اور پریس میں پرنٹ میڈیا کے لوگ بھی ہوتے ہیں اور الیکٹرانک میڈیا کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ یہ ایک مسلسل عمل چل رہا ہے۔ اب اس عمل کے ہوتے ہوئے کہیں اسٹیج سے یہ کہا جائے کہ بھائی علماء متفق نہیں ہیں تو یہ ایک عجیب طرح کا تضاد ہوتا ہے اور ایک مضحکہ ہوتا ہے، خود اپنی تصویر خراب کرنی ہوتی ہے کہ عوام اور طلباء سب تو دیکھ رہے ہیں، ان کو اسی حالت میں دیکھ رہے ہیں، پھر اگر وہ جائز نہیں ہے تو پھر حرام عمل ہو رہا ہے، بڑے بڑے علماء اس میں ملوث ہیں، اور اگر جائز ہے تو پھر یہ تنگی کیوں اختیار کی جا رہی ہے؟ بلا وجہ کا ایک انتشار ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے۔ اور جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں تو ان علماء کے ساتھ ہوں، علماء عرب کے ساتھ، علماء حرمین کے ساتھ، ہندوستان و پاکستان و بنگلہ دیش کے بھی بہت سے علماء کے ساتھ جو الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کو صرف جائز نہیں سمجھتے ہیں بلکہ یہ مانتے ہیں کہ ان کی شدید ضرورت ہے اور ان کے استعمال کا جہاں تک تعلق ہے وہ اس تناظر میں ہے کہ میڈیا کا مقابلہ میڈیا ہی سے ہو سکتا ہے۔ جدھر سے تیر آ رہے ہیں تیر ادھر ہی چلانے پڑیں گے۔ اسلام پر جو حملے کیے جا رہے ہیں میڈیا میں خاص طور پر اسلام کو متهم کیا جا رہا ہے، اور جو اسلام کی نمائندہ ہیں مدارس کے حضرات، علماء، طلباء، ان پر الزامات کی بارش کی جا رہی ہے، اور یہ سارا سلسلہ ٹی وی چینل میں ہو رہا ہے، ٹی وی چینل پر ڈبیٹس ہو رہی ہیں اور جو پروگرام بھی میڈیا میں آ رہے ہیں ان سب میں نشانہ علماء کو، طلباء کو، دین کو، شریعت کو بنایا جا رہا ہے۔ اور جب کوئی مسئلہ اٹھتا ہے جیسے 3 طلاق کا مسئلہ اٹھا تھا تو ایسی یلغار ہوئی تھی اسلام پر اور شریعت پر، اور ابھی بھی اس کا حصہ چل رہا ہے کہ جس کو سننا گوارا نہیں کیا جا سکتا اور جس سے 100% غیر مسلموں کے ذہن اتنے مسموم ہوتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے شدت پسند، انتہا پسند، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ دہشت گرد ہیں تو تعجب کی بات نہیں۔ اتنے زبردست الزامات لگ رہے ہوں اور کھلے بندوں لگ رہے ہوں، اور جواب دینے والے جو عام طور پر چینل میں ڈبیٹ میں شریک ہوتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں یا ان کا ریاکشن ٹیش میں ہوتا ہے، اس لیے اس ریاکشن کا اچھا اثر نہیں پڑتا، اور چونکہ وہ پروگرام کیے ہی اس لیے جاتے ہیں کہ اسلام کو، شریعت کو بدنام کرنا ہے، اس لیے جو اینکر ہوتے ہیں اور اکثر وہ عورتیں ہوتی ہیں بڑی بے حیا اور بے پردہ، ان کے پاس وہ مولوی صاحبان بیٹھے رہتے ہیں، پھر وہ انہیں اتنا ذلیل کرتی ہیں اور ایسا ان کی بات کو زج کرتی ہے، انہیں زج کرتی ہے کہ دیکھنے والا صاف محسوس کرتا ہے کہ اسلام کی تذلیل ہو رہی، دین کی ہو رہی، علماء کی تذلیل ہو رہی۔ اور اسی بنیاد پر دیوبند کے معتبر
مولانا نعمانی صاحب نے خاص طور پر یہ ہدایت جاری کی تھی اور مطالبہ کیا تھا کہ علماء ٹی وی چینل پر ان مسائل میں جواب دینے کے لیے یا حصہ لینے کے لیے تشریف نہ لے جائیں، لیکن ظاہر ہے کہ سب تو ان کی بات مانتے ہیں، تو یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اور اب وہ باتیں چینل پہ کہی جا رہی ہیں جو تنہائی میں کہتے ہوئے بھی آدمی ڈرتا تھا کہ کہیں طوفان نہ آ جائے، کہیں بھوچال نہ آ جائے۔ اب کھلے بندوں نبی کی شخصیت، اسلام، شریعت، ازواج مطہرات اور صحابہ سب متون کیے جا رہے ہیں، اور ان کو متون کرنے کے لیے دنیا کے بڑے بڑے ایجنٹ طلب کیے جا رہے ہیں، وہ بھی کھلے بندوں پوری ڈٹائی کے ساتھ جو چاہ رہے ہیں بول رہے ہیں۔ ایسی فضا میں میڈیا میں اتر کر جواب دینا، بھرپور طریقے پر مقابلہ کرنا، مسئلہ یہ جواز کا نہیں ہے، فرض ہے اور فرض مؤکد ہے۔ اس رائے کا میں عرصے سے قائل ہوں اور اس کا اظہار کرتا رہا ہوں۔ درجے میں حدیث پڑھاتے ہوئے خاص طور پر کتاب المغازی میں اس حدیث سے گزرتے ہوئے کہ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ صورۃ او کلب او جرب، اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کی ہوئی اور نیٹ پر بھی ڈالی گئی۔ ترکی میں اور مولانا سعید احمد صاحب پالنپوری دامت برکاتہم ساتھ تھے۔ موطا محمد کا سبق پڑھانا تھا، طلباء علماء شریک ہوتے تھے۔ 4 دن میں ہم لوگوں نے موطا مکمل کی، اس طرح کے طلباء پڑھتے رہے اور ہم لوگ سنتے رہے، اور پھر کہیں کہیں تشریح مولانا فرماتے تھے، کہیں تشریح میں کرتا تھا۔ خاص طور پر جب تصویر کا موضوع آیا تو اس موضوع پر تقریباً آدھا گھنٹے میری بڑی تفصیلی تقریر ہوئی اور مولانا اسٹیج پر رہے اور سنتے رہے۔ آج کے بعد میں فرمایا کہ بھائی یہ تو مستحیل ہے، وہ کبھی مزاحت فرمایا۔ مولانا بڑے صاحب علم ہیں، بڑے صاحب نظر ہیں، اس دور میں حجت اللہ البالغہ کی انہوں نے جو شرح کی ہے وہ بہت ہی امتیازی کام ہے، منفرد خدمت ہے۔ اور مولانا کو میں اپنے لیے استاد کی حیثیت سے مانتا ہوں، ان کی قدر کرتا ہوں، وہ مجھ سے محبت فرماتے ہیں۔ میں نے جو بات بنگلور کے جلسے میں اعلان کے رد عمل میں کہی کہ بھائی آپ یہ اعلان یہاں مت کیجیے، اسٹیج پہ سارے لوگ وہ نہیں ہیں جو اس کی حرمت کے قائل ہیں، دوسرے حضرات بھی ہیں، اور عالم اسلام کی 99% علماء اس کے حق میں ہیں، اس کی ضرورت سمجھتے ہیں، اس لیے اس اعلان سے بلا وجہ کا انتشار اور تضاد پیدا ہوتا ہے۔ یہ بات میں نے کہی پھر اپنا بیان شروع کیا، تقریر الگ تھی، یہ صرف اس بیان پر ایک تنبیہ تھی۔ مغرب کے بعد مولانا سعید احمد پالنپوری صاحب دامت برکاتہم کا خطاب تھا۔ وہ کیونکہ اس رائے سے متفق نہیں ہے، کیونکہ سارے دارالفتہ متفق نہیں، ہندوستان کی جتنے بھی دارالفتہ ہیں تصویر کے مسئلے میں ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ جائز نہیں ہے، حدیثوں میں یہ آیا ہے اور فقہاء کرام کے یہ فتاویٰ ہے، اور تصویر ایسی ہو یا ویسی ہو اس سے کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، مقصد اور نتیجہ ایک ہے، اس لیے ہم تصویر کی حرمت کے قائل ہیں، لہٰذا ویڈیوگرافی کی حرمت کے قائل ہیں۔ یہ کیونکہ تمام دارالفتہ کی طرف سے فتویٰ دیا جا رہا ہے، اور فتویٰ جو دیا جا رہا ہے تو وہ کتابوں کی روشنی میں دیا جا رہا ہے، اور جو ماحول ہے اداروں کے ذمہ داروں کا اور دیگر علماء وہ الگ ہے، تو تجویز کی کوئی کوشش بھی نہیں ہوتی ہے۔ عام طور پر ہمارے یہاں ناقل فتاویٰ ہوتے ہیں، کوئی مفتی تو اب ہے ہی نہیں، لفظ مفتی اتنا سستا ہو گیا کہ مفت سے بن گیا، اس لیے ظاہر ہے کہ مفتی تو بہت ہو گئے، عادت کیے جا رہے ہیں ہر جگہ سے، لیکن ان میں سے کوئی بھی مفتی نہیں، کیونکہ مفتی کی یہ شرط ہے کہ وہ مجتہد، کم از کم مجتہد فی المذہب، کم از کم مجتہد فی المسئلہ، جو اس اعتبار سے مجتہد نہیں وہ ناقل الفتویٰ ہے، مفتی نہیں۔ بہرحال تو مولانا نے اپنی رائے کا اظہار کیا اور ان کو یہ حق تھا کہ وہ اظہار کریں۔ میں اس وقت تقریر میں نہیں تھا، بعد میں آیا تو تقریر کا دوسرا حصہ تھا جس کو میں سنتا رہا۔ مجھے پتا بھی نہیں کہ کوئی اختلاف رائے سامنے آیا،
بعد میں لوگوں نے بتایا کہ مولانا نے آپ کی رائے پر تبصرہ کیا اور اپنی رائے حکومت کی پیش کی. ہر شخص کو اپنی رائے دینے کا حق ہے، اور مولانا جو میرے بڑے ہیں میں ان کو استاد کی حیثیت سے مانتا ہوں. اس لیے یہ حق استاد کو تو بدرجہ اولا پہنچتا ہے جب شاگرد کو بھی پہنچتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے 40 افراد پر مشتمل اکیڈمی قائم کی تھی اور اپنے طلبا کو آمادہ کرتے تھے، ان پر لازم کرتے تھے کہ وہ مناقشہ کریں، وہ مباحثہ کریں، وہ صرف آمنا اور صدقنا نہ کہیں. ان کے یہاں شاگردوں کا یہ طریقہ نہیں، تو مباحثہ ہوتا تھا کسی مسئلے پر اور شاگرد ان سے مباحثے میں شریک ہوتے، پھر کسی بات کو ترجیح دی جاتی اور امام صاحب اپنے کسی قول سے رجوع فرماتے. اور امام صاحب کے بعد پھر اسی نہج کو اس درجے قائم رکھا گیا کہ امام ابو یوسف اور امام محمد نے بعض حضرات کے قول کے مطابق 2/3 مسائل میں اپنے استاد سے اختلاف اکا دکا مسئلے بنے، سینکڑوں مسائل. اور ایک نظر ہدایہ پر آپ ڈالیں، اس سے بھی اندازہ ہو ہی جائے گا کہ کتنے مقامات پر صاحبین کا اختلاف ہے اور کن مقامات پر ابو یوسف کی رائے کچھ اور ہے، محمد کی رائے کچھ اور ہے. یہ تو فقہ حنفی کی خصوصیت ہے، اس کا امتیاز ہے. بلکہ یوں کہیے کہ دنیا میں پہلی فقہی اکیڈمی ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے قائم کروا. اس لیے ہمارے یہاں کا تو یہ اصول ہے، یہ ہمارے یہاں کا رواج ہے، اس کی عادت ہے. اور ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم اختلاف کو کیسے گوارا کریں، اختلاف کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہو، موقف کیا ہو، ادب الاختلاف کے جو تقاضے ہیں ان کو سیکھیں. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. آج کسی بھی مسئلے میں اختلاف پیش آتا ہے تو لوگ اس کو ذاتیات میں لے جاتے ہیں اور اختلاف میں شدت پیدا کر دیتے ہیں اور حلقے واریت پیدا کر دیتے ہیں اور تبصرے غلط سلط کرنے لگتے ہیں. جیسے اس مسئلے میں بھی ہوا کہ نیٹ پر پھر موافقانہ مخالفانہ تحریریں شائع کی گئی. میرے نزدیک وہ بالکل صحیح نہیں ہے. میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ میرے ساتھ اتفاق کر کے مولانا کے ساتھ کوئی بے ادبی کرے اور مولانا کی رائے کو صحیح طور پر پیش نہ کرے. جس کی جو رائے شرعی ہے اس کو پیش ہونا چاہیے اور لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے. جو لوگ فہم رکھتے ہیں اور تقابل کر سکتے ہیں وہ تقابل کے لیے سنیں، اور جو تقابل نہیں کر سکتے ہیں ان کو چاہیے کہ بس وہ رائے سن لیں یا پھر یہ کہ جو ان کے یہاں مختلف مسلک ہو اس کو اختیار کریں. کیونکہ یہ مسئلہ اٹھ گیا اس لیے بعض لوگ یہ سمجھتے رہے کہ صاحب مولانا نے جو کہا اس کی تردید کے لیے کچھ کہہ رہا. ہرگز یہ تو بڑی سطحی بات ہے، بڑی گھٹیا بات ہے. کوئی بھی شریف انسان اس کو پسند نہیں کر سکتا. چاہے کہ اہل علم علماء اس گھٹیا سطح پہ آ جائیں کہ آپس میں رد و قد میں ان کا نفس داخل ہو جائے اور مسئلہ تقابل کا ایسا ہو کہ کسی کی جیت ہو کسی کے ہاتھ ہرگز نہ لگے. لیکن مسئلے کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ اب یہ زمینی حقیقت ہے اور اکثریت آج میڈیا میں ہے. پہلے تو مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ یا تو ریڈیو پر آئیے تو شان نادر کوئی عالم ریڈیو پر پہنچتا تھا. ریڈیو اسٹیشن کے ذمہ دار کبھی کسی عالم کو بلا لیں اور عید کے موقع پر، محرم کے موقع پر، کسی خاص موقع پر ان کا بیان کروا دیں تو بس سال بھر میں وہ ایک بات ہوتی تھی. پھر اس کے بعد ٹی وی چینلز کا سلسلہ شروع ہوا تو اس میں بھی علماء کا جانا اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ ان کے نزدیک حرام تھا، مسئلہ تصویر کا آ گیا. لیکن پھر دھیرے دھیرے اس سلسلے میں رائے بدلنا شروع ہوئی. بالخصوص عالم عربی میں چونکہ پہلے سے یہ رائے طے ہو گئی تھی کہ تصویر کے سلسلے کے جو احکام ہیں وہ الیکٹرانک میڈیا پر منطبق نہیں ہوتے ہیں. یہ بات علامہ محمود شلتوت رحمۃ اللہ علیہ نے جو شیخ الازہر تھے اپنے دور میں ان کی طرف سے سامنے آئی تھی کیونکہ ان کا بڑا مقام تھا، بڑے وسیع نظر تھے اور بڑے صالح اور متدین تھے، اس لیے ان کا فتویٰ چلا. لیکن جزیرۃ العرب میں خاص طور پر جو حضرات قصیم کے رہنے والے تھے اور شیخ محمد بن عبد الوہاب کی تحریک سے وابستہ تھے، ان کا موقف تصویر کے بارے میں وہی تھا جو ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش برصغیر کے علماء کا تھا کہ کسی شکل میں درست نہیں اور جائز نہیں. یہی فتویٰ شیخ بن باز کا تھا، یہی فتویٰ شیخ البانی کا تھا،
لیکن خود جزیرۃ العرب کے علماء میں بن عثیمین کا فتویٰ اس کے خلاف تھا. وہ ہاتھ کی بنائی ہوئی تصویر اور کیمرے کی تصویر اور الیکٹرانک میڈیا کی تصویر دونوں کو الگ الگ قرار دیتے تھے، جو رائے شیخ محمود شلتوت کی تھی یا اور دیگر علماء کی تھی. اس کے بعد آج کی دنیا میں جو سعودی عرب کے بڑے علماء شمار ہوتے ہیں، جن میں سارے حرمین کے علماء ہیں، تو شیخ محمد العبیدی ہیں، شیخ عائد القرنی ہے، عبد القرنی ہے، شیخ سلمان العودہ ہیں، اور شیخ صالح نوامسی ہیں، اور بہت سے حضرات ہیں. ان سب کی رائے جواز کے بارے میں ہے، اور یہ اسی فتوے کو مسئلہ قرار دیتے ہیں جس فتوے میں دونوں کے درمیان فرق کیا گیا ہے. فرق کی بنیاد یہ ہے، پہلے اسے سمجھ لیں پھر میں آگے آپ کے سامنے بات رکھوں گا. فرق کی بنیاد یہ ہے کہ جو آدمی ہاتھ سے تصویر بناتا ہے، کسی کی تصویر کی نقل کرتا ہے، اس کے اس عمل میں مضاحات خلق اللہ کی علت پائی جا رہی ہے. اور جہاں حدیث میں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ اشد الناس عذابا یوم القیامۃ المصورون، حدیث وہاں اتنی ہی نہیں. ایک بڑی غلطی یہ ہوئی ہے کہ حدیث کا جو اضافہ ہے، جو دوسری جگہ منقول ہے، اس کو الگ چھوڑ دیتے ہیں اور صرف اتنی حدیث کو عام طور پر نقل کرتے ہیں. یہ بہت سی جگہوں پر ہوا ہے، طہارت میں بھی، نماز میں بھی، روزے زکات میں بھی، بہت سی جگہ حدیث کا ایک ٹکڑا لیا گیا ہے اور اس اور اضافہ ترک کر دیا گیا، یا دیگر روایات جو کسی مسئلے کے بارے میں آئی ہیں ان سب کا جامع اور تقابلی مطالعہ نہیں ہوا ہے، اس لیے کسی ایک مسلک پر جمع ہو گیا. یہ بات جو ہے سورہ فاتحہ سے پہلے جو دعائیں ہیں افتتاح کی، ان کے بارے میں بھی پیدا ہوئی، تباہت پیدا ہو گیا. اور سورہ فاتحہ کو امام کے بھی جب پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے، آمین بالجہر کہنا ہے، مصر کہنا ہے، رفع یدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، ان میں ایک پہلو پر ہی ساری توجہ مرکوز کی گئی. اگر تمام احادیث کا تقابلی مطالعہ زیادہ وسعت کے ساتھ کیا جاتا اور اس پس منظر کے خول سے آزاد ہونے کی کوشش کی جاتی جو مسلک کی وجہ سے رہا، تو بہت سے مسائل بدل جاتے. اور وہ بات ہم کو حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے یہاں تو صاف طور پر نظر آتی ہے. ایسے بہت سے محققین علماء مسالک کے یہاں بھی ترجیحات جو دی گئی ہیں ان میں نظر آتی ہے. یہاں پر بھی یہ غلطی ہوئی ہے بہت سے لوگوں سے کہ انہوں نے ان اشد الناس عذابا یوم القیامۃ المصورون پر ساری توجہ مرکوز کر دی اور یہ حدیث لی اسی پر بنا رکھنا شروع کر دی. حالانکہ یہ پوری حدیث خود بخاری میں موجود ہے. امام بخاری نے اس کا ایک ٹکڑا بھی نقل کیا ہے، دوسرا بھی، جیسے امام بخاری نے انما الاعمال بالنیات والی حدیث کے الگ الگ ٹکڑے اور الگ الگ حصے الگ الگ مقامات پر نقل کیے ہیں. ایک ہی جگہ پوری حدیث پوری تفصیل کے ساتھ نقل نہیں کرتی، بلکہ ان کے یہاں تو یہ بات معروف ہے کہ وہ تقطیع الحدیث کرتے ہیں، یعنی حدیث کا ایک ٹکڑا کسی ایک باب میں پیش کر دیتے ہیں، دوسرا ٹکڑا کسی باب میں پیش کر دیتے ہیں اور الگ الگ استدلال کرتے ہیں. یہاں پر بھی یہی ہوا. حدیث یوں ہے، ان اشد الناس عذابا یوم القیامۃ المصورون الذین یضاہون خلق اللہ، ان کو سخت سزا ملے گی جو کسی کی تصویر کی نقل اتارتے ہیں، کسی چیز کی تصویر بناتے ہیں اور وہ اللہ میاں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں، وہ اللہ کی کبریائی کو چھیڑتے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ اپنے اس عمل سے گویا شریک ہوتے ہیں. خدا مصور ہے، خدا خالق ہے، خدا باری ہے. صفت خلق میں، صفت براعت میں، صفت تصویر میں، کسی بھی صفت میں اللہ کی مشابہت نہیں ہو سکتی ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اس سیاق میں نبی پاک علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی اور جہاں جہاں بھی حدیثیں اس سلسلے میں آئی ہیں سب اسی سیاق میں ہے. جہاں پر بھی سیاق کفر کا یا شرک کا تھا وہاں اپنے شدت کے ساتھ فرمایا کہ ایسی تصویروں کو کھرچ دو، مجسمے ہوں تو ان کو ہٹا دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کو فتح مکہ کے بعد مختلف علاقوں میں بھیجا کہ جو ایسے مندر ہیں، بت خانے ہیں، بت ہیں، ان سب کو ختم کرو. یہ اس پس منظر کی حدیث ہے
اس پس منظر کی اس حدیث کو عمومیت ایسی دے دی گئی کہ گویا کہ ہر شخص پر یہ منطبق ہو رہی. ظاہر ہے کہ ایک مسلمان، ایک مومن ہرگز ان لوگوں میں شامل نہیں ہے جن کے بارے میں فرمایا گیا الذین یضاہون بہ خلق اللہ. مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا ہے. جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ مصور اللہ ہے. میں مصور کہاں بن سکتا ہوں؟ اس لیے یضاہون بہ خلق اللہ اس کے ذہن میں ہے ہی نہیں، اور جب اس کے ذہن میں ہے ہی نہیں تو اس پر حدیث منطبق ہوتی ہی نہیں. یہ مسئلہ جس سیاق میں ہے وہ کفر کا سیاق ہے، شرک کا سیاق ہے، جو اس وقت کے ماحول میں پھیلا ہوا تھا. اسی سیاق میں یہ باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں. کہیں صلیب سے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی گئی، کہیں سورج سے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی گئی. کعبہ مقدسہ کے اندر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی تصویریں بنائی گئی تھی کہ وہ پاسے بازی کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح فرمایا اور کعبے میں جو آپ کا پہلا داخلہ ہوا تو 360 بتوں کو بھی آپ نے چھڑی سے اشارہ کرتے ہوئے گرایا، اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ یہ بت سب باہر پھینک دو، یہ جو تصویریں ان کو کھرچ دو. تو ان کو کھرچ دیا گیا، کعبے کو صاف کر دیا گیا. یہ پہلا عمل جو آپ نے کیا، اور یہی عمل تھا جو ہر جگہ ہوا. جو بڑا عبادت خانہ یا بت خانہ یمن میں بنا ہوا تھا، جو کعبے کی ضد میں بنایا گیا تھا، اس کو توڑنے کے لیے حضرت جریر بن عبداللہ البجلی کو بھیجا کہ جاؤ بھائی اس کا خاتمہ کرو. تو یہ وہ عمل تھا جو پورے ملک میں ہو رہا تھا. اور جو جزیاتی قسم کی باتیں ہیں ان کا بھی اتفاق اسی پر کر دیا گیا، ان کو بھی عمومیت دے دی گئی. اس میں واقعہ یہ ہے کہ ایک بڑی غلطی ہوئی ہے، اور یہ غلطی ایسی ہے کہ جس کو صحابہ نے بھی بیان کیا ہے، تابعین نے بھی بیان کیا ہے. وہ لوگ بھی ہیں جو عمومیت کے قائل ہو گئے احتیاط سے کی وجہ سے، یا یہ سمجھ کر کہ معاملہ منہیات کا ہے، محرمات کا ہے. اور وہ بھی ہیں جو فرق کرتے ہیں، ان کے نزدیک یہ مسئلہ صرف شرک کے مقابلے کے لیے تھا. لہٰذا جو چیز بھی مودی الی شرک ہو، ذریعہ الی شرک ہو، یا واقعات شرک ہو، غد و سوا اور یغوث یعوق کے اور عصاف کے اور نائلہ کے اور حبل کے اور عزا کے اور لات کے اور منات کے، جو بھی اس سے جو ظاہر کہ ان کو جو ختم کرنا ہی ہے، اور جو اسی سلسلے کے ان کو ختم کرنا ہی ہے، اور جن سے بھی خطرہ ہو کہ وہ اسی طرف لے جائیں ان کو ختم کرنا ہے. باقی جہاں تک تعلق ہے وہ فوٹو کے جو کپڑوں پر بنا دیے جاتے ہیں، چادروں پر بنا دیے جاتے ہیں، یا دیواروں پر بنا دیے جاتے ہیں، یا تلواروں کے قبضے پر بنا دیے جاتے ہیں، یہ مراد نہیں. اب اس سلسلے میں دو رائے. ایک رائے یہ ہے کہ مجسمے بھی ممنوع نہیں. اگر وہ مجسمے ایسے نہیں ہیں کہ جو شرک کے لیے بنائے گئے ہوں تو وہ مجسمے ممنوع نہیں. جن چیزوں کی پوجا ہوتی ہی نہیں، اگر ان کے مجسمے کسی نے بنائے ہیں تو وہ مجسمے بن سکتے ہیں. یہاں تک کہ علماء نے تفاسیر میں ان مجسموں کے سلسلے میں استدلال کیا سورہ سبا کی اس آیت سے جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے یہاں کے تماثیل کا تذکرہ ہے. اور ظاہر ہے کہ جو چیزیں تقریب محرمات میں ہیں وہ کسی نبی کے یہاں جائز قرار نہیں دی گئی. اور میں کہ جنوں کے بارے میں یعملون لہ ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات. یہاں تماثیل کے بارے میں بڑے بڑے علماء کی طرف سے کتب تفسیر میں مقبول ہے کہ ان کے ہاں انسانوں کی بھی تصویریں بنی ہوتی تھیں اور بھی دیگر جانداروں کی تصویریں ہوتی تھیں. دوسرے حضرات نے نفی کی کہ یہاں مراد غیر سی وہ تصویریں. لیکن جو یہ کہتے ہیں ان کے پاس تورات کی کوئی دلیل نہیں. وہ یہ بات حدیث کی روشنی میں کہتے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ حدیث اس آیت پر منطبق نہیں ہوتی. آیت کریمہ اصل ہے. اب اس میں واقعات کیا توسط تھا کیا نہیں تھا یہ ایک مسئلہ زیر بحث ہے، لیکن تفاسیر میں دونوں قول موجود ہیں. اور وہ مجسمے بھی صرف کسی محل کی عظمت کے لیے مثلا شیر کے مجسمے بنا دیے گئے یا کسی اور چیز کا مجسمہ بنا دیا گیا تو اب اس کا شرک سے کفر سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں. اور یہ بات منقول ہے بڑے بڑے حضرات علماء سے جو اس طرح سمجھے
ان احادیث کو اور آیت کریمہ کو ان کے نزدیک بس شرک کی بنیاد پر ممانعت فرمائی گئی. جہاں شرک نہ ہو اور شرک کا اندیشہ بھی نہ ہو وہاں پر ممانعت نہیں. یہ بات تو آیت کریمہ کے سلسلے میں ہوئی. جہاں تک تعلق ہے احادیث کا تو میں نے کہا کہ بنیادی طور پر جس حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے وہ حدیث ان اشد الناس عذابا یوم القیامۃ المصورون الذین یضاعفون به خلق اللہ. حدیث پوری ہے اپنے علت کے ساتھ اور اس علت کے تناظر میں حدیث کے حکم کو سمجھنا چاہیے. تحریم جو فرمائی گئی ہے وہ مضاعفات خلق اللہ کی وجہ سے فرمائی گئی اور جہاں مضاعفات خلق اللہ نہیں ہے وہاں تحریم نہیں ہے. اور مضاعفات خلق اللہ کا جہاں تک تعلق ہے کسی مومن سے کسی مسلم سے اس کا تصور ہی نہیں. یہ بات تو وہی کرے گا جو کمیونسٹ ہے, کافر ہے, جھوٹا لبرلسٹ ہے, منکر ہے خدا کا. اور ایسے لوگ پہلے بھی بہت تھے, آج بھی بہت ہیں, کیونکہ وہ اللہ کو ہی نہیں مانتے اور یہ اللہ کی مخلوق وہ اللہ کی مخلوق اس کو تسلیم نہ کرتے ہوئے اپنی صنعت کو پیش کرتے ہیں, اپنی بازیگری اور فن گری اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں. اس لیے وہ ہیں جن کو اشد الناس عذابا فرمایا گیا. اب آگے چلیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے تشریف لائے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں داخل ہوئے. بخاری ہی کی روایتیں تین طرح کی. ایک یہ کہ دروازے پر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ یہ کیا ہے, یہ پردہ اور اس میں تصویریں کیسی ہیں, اور غصے میں اس کو ہٹا دیا. دوسری روایت بخاری ہی کی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے. نماز کا وقت آیا, پھر آپ نے نماز پڑھنا شروع کی. نماز میں اس پردے کی تصویریں نگاہ کے سامنے آتی رہیں. نماز کے بعد آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ سور کانت تعرض لی فی صلاتی, میری نماز میں یہ سامنے تھی اور حرج ہو رہا تھا اور جو ہٹ رہی تھی, اس لیے پردہ ہٹا دو, اس کی تکیہ بنا لو, گدا بنا لو, اس میں استعمال کر لو. ایک تیسری روایت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, گھر میں رہے, نماز پڑھی یا نہیں پڑھی, یہ فرمایا کہ دیوار کو کپڑے پہنانا اچھا نہیں ہے. یہ تو بھائی جو بڑے دنیا پرست لوگ ہیں, دولت مند لوگ ہیں, وہ کرتے ہیں. سادگی ہونی چاہیے. کیا ضروری ہے کہ الماری پر پردہ لٹکایا جائے؟ تو آپ نے جو زندگی اختیار کی کہ گھر کی چھت پتوں مٹی کی ہے اور زمین کی جو ہے کنکریاں پڑی ہوئی ہیں اور کھجور کے تنے ہیں جو مسجد میں بھی کھمبوں کا کام کر رہے ہیں اور گھر پہ بھی کر رہے ہیں, ایسی زاہدانہ زندگی اختیار آپ کیے ہوئے تھے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ بھائی ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم دیواروں پر کپڑے لگائیں, تو اس کو ہٹا دو. اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ اس کا تکیہ بنا لیا, گدے میں استعمال کر لو. پھر وہ بطور تکیہ کے اور بطور گدے کے کپڑا استعمال ہوا اور اس کپڑے میں فوٹو باقی رہے. ان فوٹوؤں کے ازالے, اس کپڑے کے جلانے یا گھر سے نکال دینے کا کوئی حکم آپ نے نہیں فرمایا. صرف یہ حکم فرمایا کہ وہی نماز میں ہر واقع ہو رہا ہے یا یہ کہ دیوار کو کپڑے پہنانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اس لیے آپ نے ان کی ممانعت فرما دی, تو پھر گھر ہی میں رہے وہ تصویریں. اب وہ حدیث جس میں لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ صورۃ ولا جنب ولا کلب فرمایا گیا ہے, وہاں پر بھی حدیث بالکل صاف ہے کہ مطلق حکم نہیں. اگر مطلق حکم ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ جس جنوبی نے غسل نہیں کیا ہے تو پھر وہ رحمت سے محروم ہو گیا. خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں صحیح حدیث میں ہے کہ ابتدائی رات میں جنابت پیش آتی تو آپ غسل مؤخر فرماتے, اور سب کو بھی آپ نے یہی مسئلہ بتایا تھا. تو اگر وہ غسل کو مؤخر کر رہا ہے, ابھی نماز کا وقت نہیں آیا ہے, تو کوئی بھی مؤاخذہ نہیں, کوئی بھی پکڑ نہیں. تو ظاہر ہے کہ جب پکڑ نہیں ہے تو پھر رحمت سے محرومی کی کیا معنی؟ بعض لوگوں نے یہ تعبیر کر دی کہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے
لیکن یہ بات بھی قابل قبول نہیں ہے کہ جب جواز کے حدود میں عمل ہو رہا ہے، کوئی چیز معصیت کی نہیں، خلاف شریعت نہیں، اور کتے کے بارے میں حدیث میں فرمایا گیا شکار کے لیے رکھا جا سکتا ہے، گھر کی حفاظت کے لیے رکھا جا سکتا ہے، تو جن شکلوں میں کتے کا رکھنا جائز ہے، شرعاً معصیت نہیں ہے، مخالفت نہیں ہو رہی ہے، تو اس پر اس حکم کا اتفاق نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح تصویر کا بھی مسئلہ ہوا، اب تصویر میں بھی دو قسمیں ہو گئی، ایک وہ ہے کہ جو ممنوع ہے، ایک وہ ہے جو ممنوع نہیں ہے۔ ممنوع اس حالت میں ہے کہ اگر اس سے نماز میں خلل واقع ہو رہا ہے یا دیوار پہ اس کو لگایا گیا ہے، توجہ بٹ رہی ہے، اور کسی حدیث میں دنیا یاد آتی ہے، دنیا پر توجہ غالب آتی ہے، تو یہ وہ اسباب ہیں جن سے آپ نے منع فرمایا۔ اس لیے کہ نفس تصویر حرام ہے، تو وہاں جیسے جنوب میں دونوں باتیں ہیں اور قلب میں دونوں باتیں ہیں، ویسے ہی صورت میں بھی دونوں پہلو موجود ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ صورت اگر ہے تو فرشتے داخل نہیں ہوتے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے پردہ جب ہٹوایا تو تکیے اور گدے میں وہ تصویریں موجود رہیں۔ جب وہ موجود رہیں تو اس کا مطلب آپ کا گھر تو ہمیشہ کے لیے فرشتوں سے محروم ہو گیا، اس لیے یہ مرادی نہیں۔ اب اس کا مطلب بھی پھر یہ ہوا کہ اگر تصویر ہی ایسی ہے جو فی نفسی حرام، یعنی بدھ کی ہے، دیوی کی ہے، دیوتا کی ہے، جو ذریعے شرک بن سکتی ہے، اس کی ممانعت ہے۔ کیونکہ کھیل کھلونے کے مجسمے گھوڑا اور گڑیاں حضرت عائشہ کے گھر میں تھی، اور کبھی بھی ان پر آپ نے نکیر نہیں فرمائی، اور ظاہر ہے کہ وہ تو مجسمے کی شکل میں جانداروں کے مجسمے سے، جن کو لعاب البنات کہتے ہیں، وہ سب کے نزدیک ہو جائے۔ تو سوال یہ کہ اگر ایک چیز حرام ہے تو بچے کے لیے بھی حرام ہے، بڑے کے لیے بھی حرام ہے۔ شراب حرام ہے تو بچے کو بھی نہیں پلا سکتے، سور حرام ہے تو بچے کو بھی نہیں کھلا سکتے۔ ایسے اگر یہ مجسمے اور یہ صورتیں حرام ہے تو بچے کے لیے کیوں جائز ہو جائے گی؟ یہ کون سی عقل ہے جو اس کو قبول کرے گی کہ صاحب بچی اور وہ بچی بھی نہیں، عاقلہ بالغہ ام المؤمنین زوجہ مطہرہ، ان کے لیے تو وہ جائز ہو گئے مجسمے گھوڑے کے اور دیگر چیزوں کے گڈے گھڑیے، اور دوسروں کے لیے وہ ناجائز ہو گئے۔ تو یہ بات بھی ایک ایسی بات ہے جو تضاد پر مبنی ہے، اور وجہ اس کی یہی ہوئی ہے کہ ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون پر لوگ رک گئے اور اس حدیث کو منطبق کرنے لگے۔ اس انطباق میں غلطی ہوئی، اور یہ غلطی کس طرح ہوئی ہے اس کے بارے میں ایک تو اسی مسئلے میں کہ تصویر نہیں ہونی چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن خالد کی حدیث میں جو ان سے منقول ہے فرمایا الا رقما فی ثوب، کپڑے میں اگر تصویریں ہیں تو کوئی حرج نہیں، یہ آپ نے بصراحت ارشاد فرمایا، اور اسی صراحت کا عمل حضرت عائشہ کے گھر میں ظاہر ہوا۔ اور ابھی آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت عائشہ کے بھانجے حضرت عروہ کے گھر میں پردے تصویروں میں لٹکے ہوئے تھے، اور متعدد تابعین کے یہاں اس کی اجازت تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس سے یہی سمجھے کہ کپڑے وغیرہ میں اگر تصویریں بنی ہوئی ہیں تو الا رقمن فی ثوب کے تحت وہ استثناء میں داخل ہے، صرف مطلب یہ کہ تعظیم نہ ہو، لٹکانے میں۔ اسی لیے حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے علماء کا اجماع نقل کیا کہ اگر تصویر کی تعظیم و احترام نہ ہو، یعنی ظاہر ہے کہ تعظیم و احترام تو اسی وقت ہوگا جب یہ پس منظر میں شرک ہوگا، پس منظر میں دیویوں کا، دیوتاؤں کا اور سادھوؤں کا اور سنتوں کا اور جھوٹے پیر مغاں کا تصور ہوگا، تب یہ بات پیدا ہوگی۔ ورنہ ما یداسو ما یمتحن ما یوطؤ، جو نیچے ہیں کپڑے میں ہیں، چادر میں ہیں، ان میں لا باس بھی، اجماع نقل کیا علماء۔ تو پھر وہی بات پیدا ہوئی کہ جو چیز گھر میں رہنا درست ہے، کپڑے میں رہنا درست ہے، چادر کے طور پر اس کو بچھانا درست ہے، وہ حرام ہے تو ویسے ہی حرام جیسے سور حرام، شراب حرام اور جو بھی چیزیں حرام، اس حرام کا لینا حرام، اس کا استعمال حرام، اس میں داخل ہونا حرام، ہر طرح سے حرام ہوتا ہے۔ یہ کون سا حرام ہے کہ جو کھلونے کے لیے بھی جائز ہے اور گھر کی چادر کے لیے بھی جائز ہے اور کپڑے کے لیے بھی جائز ہے اور لٹکانا ناجائز ہے؟ اب لٹکانے کی وجہ کیا ہے؟ لٹکانے کی وجہ جو ہے صاف ظاہر ہے کہ جہاں تعظیم، اسی لیے یہ بات کہی گئی مما یمتحن، تو اگر اس کی تعظیم نہیں ہو رہی، اور تعظیم کیوں ہوگی بھائی؟ اگر کسی نے کوئی چڑیا لگا رکھی ہے،
شہد کی مکھی کے فوٹو ہے اور دوسرے فوٹو ہیں، ظاہر ہے کہ ذہن میں تعظیم کا کوئی تصور ہی نہیں ہوتا ہے، صرف یہ اچھا لگ رہا ہے، ایک سینری ہے، اس سینری میں کچھ پرندے ہیں جو اڑ رہے ہیں، چہچہا رہے ہیں، درخت ہے، دریا ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے اس کا کہ جو لوگ یہ تصویریں بناتے ہیں ان سے کہا جائے گا کہ ان میں زندگی ڈالو، اور پھر اس سے یہ سمجھا گیا کہ ذی حیات کا مسئلہ ہے، فرمایا فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، یعنی کہ انہی لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو منکر، نالائق، کافر قسم کے لوگ ہیں، جو اللہ کی قدرت کا مقابلہ کرتے ہیں یا مشرک ہیں اور مشابہت اختیار کرتے ہیں، ان کو یہ ڈانٹ سنائی جا رہی۔ ورنہ ایک درخت ہے، ایک درخت اگر کوئی بنا رہا ہے اس کی تصویر تو بھی غلط کر رہا ہے، کیونکہ درخت میں بھی ایک نباتاتی حیات ہے، درخت پرورش پاتا ہے، درخت میں پانی ہوتا ہے، درخت ترقی کرتا ہے، تو کون ہے جو درخت بنا سکتا ہے؟ ظاہر کہ اس کی صورت ہی بناتا ہے، کوئی اللہ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا، نہ درخت بنانے میں کر سکتا ہے، نہ ذرہ بنانے میں کر سکتا ہے، نہ لوہا بنانے میں کر سکتا ہے، نہ سونا بنانے میں کر سکتا ہے، کسی چیز کو کوئی نہیں بنا سکتا۔ اس لیے فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً، کوئی دانہ پیدا کر کے دکھا دے، کوئی ایسا جو کا دانہ، گیہوں کا دانہ، کھجور کی گٹھلی پیدا کر دے جس سے پودا پیدا ہو۔ زیادہ سے زیادہ وہ یہ کرے گا کہ پلاسٹک کا بنا دے گا، لکڑی کا بنا دے گا، پتھر کا بنا دے گا، بالکل ایسے کہ لگے گا کہ یہ دانہ ہے، لیکن اس دانے میں حیات نباتاتی پیدا کرنے کی اس میں صلاحیت نہیں ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جو اس طرح کی بات سمجھ رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے وہ کافر ہے، وہ کمیونسٹ ہے، وہ ایک ایسا انسان ہے جو اللہ کا منکر ہے، وہی جرأت کر سکتا ہے، یا مشرک ہے جس نے دیویوں، دیوتاؤں، دیو مالا کو مان رکھا ہے تو اپنے شرک کی وجہ سے ایسا کرتا ہے۔ تو ممانعت جو فرمائی جا رہی ہے وہ ان لوگوں کے سلسلے میں فرمائی جا رہی ہے جو اس بیماری میں مبتلا ہے۔ جی اب اس کے بعد خطابی کہتے ہیں وَالسُّورَةُ الَّتِي لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ الْبَيْتَ الَّذِي هِيَ فِيهِ مَا يُحَرَّمُ اقْتِنَاؤُهُ وَهُوَ مَا يَكُونُ مِنَ الصُّوَرِ الَّتِي فِيهَا الرُّوحُ مِمَّا لَمْ يُقْطَعْ رَأْسُهُ أَوْ لَمْ يُمْتَهَنْ عَلَى مَا سَيَأْتِي تَقْرِيرُهُ۔ حضرت خطابی صاحب یہاں پر یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، آگے چلیے۔ يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل قال مجاهد ابن عباس کے بڑے شاگرد ہیں كانت صورا من نحاس اخرجه الطبري وقال قتادة كانت من خشب ومن زجاج اخرجه عبد الرزاق والجواب ان ذلك كان جائزا في تلك الشريعه وكانوا يعملون اشكال الانبياء والصالحين منهم۔ یہ بات کہ ان کے ہاں جائز جو بات اس درجے حرام ہوتی ہے وہ کسی بھی نبی کی شریعت میں جائز نہیں ہوتی، لیکن بہرحال جو اقوال ہیں ان اقوال کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے۔ اب اجاب الطبری بأن المراد بالحديث يعني الحديث الذي ذكر من يصبر ما يعبد من دون الله وهو عارف بذلك، من يصبر ما يعبد من دون الله وهو عارف بذلك قاصدا له فإنه يكفر بذلك، فهو يقال ادخلوا آل فرعون أشد العذاب يا إن عذاب أشد الناس عذابا يوم القيامة المصبرون۔ ایک اور جگہ یہ عبارت نقل کی گئی ومن صبر صورة ذات روح للعبادة أشد عذابا ممن يصبرها لا للعبادة۔ قال الخطابي إنما عظمت عقوبة المصبر لأن الصور كانت تعبد من دون الله، والمراد بالصور هنا التماثيل التي لها روح،
وخص بعضهم الوعيد الشديد بمن صبر قاصدا أن يضاهي فإنه يصير بذلك القصد كافرا. جی آگے چلیے. في رواية أبي أسامة عند مسلم عن ستر عائشة فيه الخيل ذوات الأجنحة، واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ الصور إذا كانت لا ظل لها، وهي مع ذلك مما يوطأ ويداس أو يمتهن بالاستعمال كالمخاد والوسائد. قال النووي هو قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين، وهو قول الثوري ومالك وأبي حنيفة والشافعي. قال الإمام الحرمين أن الذي يرخص فيه مما لا ظل له ما كان على ستر أو وسادة، وأما ما كان على الجدار والسقف فيمنع. والمعنى فيه أنه بذلك يصير مرتفعا فيخرج عن هيئة الامتحان. اس کی تعظیم کا پہلو سامنے آ جائے. نوٹ کر لیجیے، عبارت نوٹ کر لیجیے. ومن آراء العلماء وأهل المذاهب أن مذهب الحنابلة جواز الصورة في الثوب ولو كان معلقا. قال النووي وذهب بعض السلف إلى أن الممنوع ما كان له ظل، وأما ما لا ظل له فلا بأس باتخاذه مطلقا. نقل عن بعض العلماء ذلك. حضرت ابو بکر صدیق کے پوتے قاسم ابن محمد کے سلسلے میں صحیح سند سے نقل کیا گیا ہے ابن عون سے کہ دخلت على القاسم وهو بأعلى مكة في بيته فرأيت في بيته حجلة فيها تصاوير القندس والعنقاء. جس گھر میں وہ تھے وہاں جو پردے لٹکے ہوئے تھے ان میں پرندوں کی تصویریں بنی ہوئی تھی. وعن عكرمة قال كانوا يقولون في التصاوير في البسط والوسائد التي توطأ ذل لها، وكانوا يكرهون ما نصب من التماثيل نصبا ولا يرون بأسا بما وطئته الأقدام. ومن طريق ابن سيرين وسالم ابن عبد الله وعكرمة ابن خالد وسعيد ابن جبير أنه قال لا بأس بالصورة إذا كانت توطأ. بہرحال اس تفصیل کی بحث میں جب آپ جائیں گے اور مرفوع حدیثیں اور موقوف حدیثیں سب اکٹھا کریں گے تو جو بات چھن کر سامنے آئے گی وہ یہی سامنے آئے گی کہ جس پس منظر میں اور جس سیاق و سباق میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجسموں اور تصویروں کے مٹانے کی بات ارشاد فرمائی تھی اور ان کے بارے میں سخت عذاب کا تذکرہ کیا تھا، وہ شرک و کفر کے سیاق کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، جہاں وہ شرک کی شکل میں شرک کے لیے بنائی گئی ہیں، کفر کے نتیجے میں بنائی گئی ہیں، یا وہ ان کے لیے ذریعہ بن سکتی ہیں، وہاں پر یہ ممانعت. اسی لیے علماء نے گھروں میں تصویروں کے ہونے اور
کپڑوں میں ان کے ہونے کو جبکہ ان کی تعظیم نہ ہو رہی ہو، یعنی وہ ایسی چیزوں کی تصویریں نہ ہوں جن کی پوجا ہو سکتی ہو یا ہوتی ہو، تو ان کے بارے میں لا باس بہا فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عہد صحابہ اور عہد تابعین میں اور ان کے بعد بھی گھروں میں لوگوں کے یہاں ان کا استعمال ہوتا رہا۔ بعض حضرات کی تلواروں کے قبضے پر تصویریں بنی ہوئی تھیں اور ان کے بارے میں وہ سمجھتے تھے کہ مما یمتحن مما یستعمل لیس مما یعظم ویحترم۔ تو یہ رائے تو بہت واضح طور پر موجود ہے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تصویریں رہیں اور آپ نے صرف سامنے سے ہٹوایا، اور اس لیے وہ روایت جس میں یہ کہ دروازے پہ آئے تو پردے کو فون کیجیے بالکل غلط ہے، کیونکہ صحیح سند سے یہ روایت ثابت ہے کہ آپ نے نماز پڑھی، نماز میں جو تصویریں سامنے آئیں تو کہا کہ تعریف فی صلاتی، تو اس لیے حکم فرمایا کہ اس کو ہٹا دو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک دوسرے سبب سے حکم فرمایا گیا، اس لیے اگر پہلے ہی سے وہ ہٹا دیا گیا ہوتا تو پھر یہ نوبتی کیوں آتی؟ تو مسئلہ جو تصویر کا ہے وہ نہیں ہے جو عام طور پر سمجھ لیا گیا ہے، اور بڑی تعداد میں علماء نے اس کو نقل کر دیا ہے، لیکن وہ بھی علماء اور تابعین موجود ہیں کہ جو اس رائے سے متفق نہیں ہیں۔ یہ تو بات تھی اس کی لوگوں کے فتاوا کی روشنی میں کہ جو مزاحات خلق اللہ کی کوئی نہ کوئی شکل پیدا ہوتی کہ ہاتھ سے بنا رہے ہیں، اسٹیچو بنا رہے ہیں، لیکن جہاں تک تعلق ہے کیمرے کی تصویر اور الیکٹرانک تصویر کا، اس کے بارے میں علماء کی شیخ محمد شلتوت سے لے کر آج تک، کیونکہ اس سے پہلے وہ تھا ہی نہیں مسئلہ، اس لیے اس پر غور نہیں ہوا، سب کی رائے یہ ہے کہ وہ عکس ہے تصویر، اس کے لیے تصویر کا لفظ ہی درست نہیں۔ لفظ تصویر استعمال بھی اس وقت کیا جاتا ہے جبکہ کسی چیز کی اصل کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی نقل اتارنے کا عمل جہد بشری سے کیا جا رہا، اور یہاں کیمرے کی مثال اور الیکٹرانک میڈیا کی بات، اس سے بھی بات آگے بڑھ گئی۔ یہ صرف ایسی جیسے عکس ہو، پانی میں عکس، آئینے میں عکس، چمکتے ہوئے پتھر میں عکس، جیسے وہ ممنوع نہیں ہے ویسے یہ بھی ممنوع نہیں، اس لیے کہ جو کچھ ہے واقعتاً اللہ کی تخلیق ہے، اس اللہ کی تخلیق کا یہ عکس ہے، لہذا مضاحات خلق اللہ کی علت کسی طرح پائی نہیں جاتی، اور جب مضاحات خلق اللہ کی علت نہیں ہے تو آج کے دور میں علماء کی اکثریت کا اس پر اتفاق ہے کہ بنیادی اور اساسی علت یہی ہے۔ جہاں یہ علت نہیں اور یہ کیمرے میں نہیں اور یہ الیکٹرانک میڈیا میں نہیں، یہاں تو اللہ کی تخلیق کا صرف عکس دکھایا جا رہا ہے، اس عکس کو نگیٹو سے پازیٹو پہ آپ اس کو محفوظ کر لیں یا نہ کریں، اور وہ لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہو، دونوں ہی شکلوں میں ہم اللہ کی تخلیق پیش کر رہے ہیں، ہم اللہ کی قدرت کو پیش کر رہے ہیں، ہم اللہ کی مخلوقات کو دکھا رہے ہیں، جو ہے وہ ہماری نگاہوں کے سامنے جیسی ہیں، بدون اس کے کہ ہم کوئی مشرکانہ عمل کر رہے ہوں، منکرانہ اور کافرانہ عمل کر رہے ہوں، اور ہم کوئی ایسی بات کر رہے ہوں کہ جس پر پکڑ ہو۔ اس لیے علماء کی اکثریت کا یہ کہنا ہے کہ یہ آئینے کی طرح ہے، اس کی مثال آئینے کی ہے۔ یہ تو فطری جزیات کی باتیں ہو گئی، اور ان میں بہت کچھ کہنے کا موقع ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جو زیادہ متوسط رائے ہے اور زیادہ علت کے مطابق ہے اور زیادہ اس پس منظر کی ترجمانی کرنے والی ہے وہ یہی ہے کہ احادیث سے یہ مراد نہیں ہے کہ نہ گھر میں لڑکیوں کے کھلونے ہوں، نہ ان کی گڈی گڑیاں ہوں، اور نہ کہیں گھر میں کسی بھی چیز پر کوئی تصویر ہو، یہ مراد ہے ہی نہیں، عمل اس کے خلاف ہے، اور اللہ رقمن فی صوبن کا قول اس کے خلاف ہے، اور جب فی صوبن ہے تو فی قاسم کیوں نہیں ہو سکتا، اور فی خشبن کیوں نہیں ہو سکتا، اور فی وسادتن کیوں نہیں ہو سکتا، ظاہر ہے کہ اس میں کوئی تضاد نہیں، اور علت کا دائرہ جتنا بھی وسیع ہو اس دائرے کو آپ وسیع کر سکتے ہیں، جو چیز علت سے بالکل خارج ہو اس کی بحث ہے۔ اب یہ مسئلہ کہ اگر جائز نہیں ہے جیسے کہ عام طور پر علماء کا فتویٰ ہے، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ضرورت کی وجہ سے جائز ہے، اور پھر اس ضرورت کی ایسی تباہی کرتے ہیں یا اس کی ایسی غلط شرح کرتے ہیں کہ اگر اس شرح کو مان لیا جائے تو پھر آپ کو اگر بکری کا گوشت نہیں مل رہا ہے تو سور کا لے لیجیے، اگر آپ کو اس کا پانی نہیں مل رہا ہے تو شراب پی لیجیے، ضرورت ہے نا، اضطرار نہیں ہے، بغیر اضطرار کے حاجت پر ہی کام چل جاتا ہے،
اب اپنی ضرورت کے لیے پاسپورٹ بنانا ہے، آئی ڈی بنانا ہے، دستاویزات بنانی ہے، چیزیں تیار کرنی ہے، جو ضرورت شریعہ کے دائرے میں کسی حالت میں نہیں آتی۔ بلکہ مثال تو یہ ہے کہ اگر کسی عورت پر حج فرض ہے اور اس کا محرم موجود نہیں ہے، یعنی حرام کے ساتھ وہ فرض ادا ہوگا تو پھر فرض تاریک ہو جاتا ہے، معلق ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ حرمت ختم نہ ہو۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک چیز حرام ہے تو اس کے بعد اس کو کسی نہ کسی بہانے سے جائز کر لیا جائے، اور بہانہ بھی ایسا جو ضرورت شرعی کا نہیں ہے۔ اور حاجت کا استعمال اگر وہاں کیا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام محرمات میں کیا جائے، اور اس کے بعد پھر حاجت کا تعین اور ان محرمات کا استعمال، یہ اتنا خطرناک مسئلہ ہوگا کہ شریعت ہی ختم ہو جائے گی اور ایک تماشا بن جائے گا۔ لیکن پھر بھی جو لوگ ضرورت کہہ کر اس کو جائز قرار دیتے ہیں، ان سے یہ درخواست ہے کہ کیا اسلام کی ضرورت، شریعت کی ضرورت، دین کے دفاع کی ضرورت، پوری ملت کی ضرورت، اور الزام کے کٹہرے میں کھڑے کیے جانے کے بعد ان کو اس سے آزاد کرانے کی ضرورت، یہ ضرورت آپ کے نزدیک ضرورت نہیں ہے؟ اور آپ کے پاسپورٹ کی ضرورت اور آپ کی آئی ڈی کی ضرورت اور آپ کے بینک کے کھاتے کی ضرورت، یہ وہ ضرورت ہے جس کے لیے فوٹو کو آپ جائز قرار دیتے ہیں؟ اور اس کے بعد یہ ضرورت جو ملی ضرورت ہے، شدید ترین دعوتی ضرورت ہے، اسلام کٹہرے میں کھڑا ہوا ہے، اور اس کا جواب بہرحال وہیں دینا ہے جہاں اعتراض ہو رہا ہے۔ ٹی وی پر ہے تو ٹی وی پہ جواب دینا ہے، سوشل میڈیا میں ہے تو سوشل میڈیا میں جواب دینا ہے۔ یہ اتنی بڑی ضرورت ہے، پوری ملت کی اتنی شدید ضرورت ہے کہ اس کی بنیاد پر یہ مقابلہ اور اس میڈیا کا استعمال صحیح مقاصد کے لیے اور صحیح طریقہ کار سے فرض و واجب ہے۔ آج کے دور کا یہ فریضہ ہے جس کا بھرپور طریقے پر دعوتی، تحریکی، فکری، تعلیمی استعمال ہونا چاہیے، اس درجے ہونا چاہیے کہ آپ دوسروں پر غالب آ جائیں۔ اور جیسے وہاں فرمایا گیا کہ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، من قوة میں قوت الاعلام، قوت الاعلام بھی ہے، قوت الدعایہ بھی ہے، قوت الدعوہ بھی ہے، قوت الاسبات بھی ہے، یہ ساری قوتیں شامل ہیں۔ کبھی سرد جنگ ہوتی، کبھی گرم جنگ ہوتی، جنگ صرف گرم نہیں ہوتی، سرد جنگ زیادہ ہوتی ہے، وسیع ہوتی ہے، زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اس لیے اس سرد جنگ میں جس میں لاکھوں انسان بے ایمان ہوتے چلے جا رہے ہیں، گرم جنگ میں کچھ لوگ جانیں قربان کرتے ہیں، اور جب جان قربان ہوتی ہے تو جنت ان کا انتظار کرتی ہے جب وہ صحیح مقصد کے لیے جان دے دیتے ہیں۔ یہاں پر جو لوگ شکار ہوتے ہیں ان کا ایمان ہی جاتا ہے، تو دنیا سے بھی گئے اور آخرت میں جہنم میں ڈالے گئے۔ اس لیے یہ مسئلہ اتنا زیادہ شدید ہے کہ اس میں بھرپور طریقے پر اس کی ضرورت ہے کہ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کا استعمال ہو، سوشل میڈیا کا صحیح استعمال ہو، جو اس میں موجیں ہیں فتنوں کی ان سے بچا بھی جائے۔ یہ نہ ہو کہ استعمال کی اجازت حاصل کر کے پھر اشتہارات دیکھے جائیں، ننگی عورتوں کو دیکھا جائے اور گندے مناظر دیکھے جائیں، یہ فتنہ نہ ہو، ورنہ ظاہر ہے کہ انسان خود اپنی ذات میں فتنے کا شکار ہو جائے گا، نکلے گا جنگ کرنے کے لیے اور دشمن کا ایجنٹ بن جائے گا۔ اس لیے دشمن کا مقابلہ کرنے کی نفسیات کے ساتھ اور اس کے انتظامات کے ساتھ میڈیا کے میدان میں اتر کر اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ یہ جو میڈیا ہے یہ اللہ کی تخلیق کے مظاہر ہیں، اس کی تجلیات ہیں، اسی کی قدرتوں کا اظہار ہے۔ اب اس میں آپ بڑے بڑے شاندار مقامات دکھائیے، نہریں